اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں۔ عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاست دانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، چوری سے نتیجے برآمد کرنا، الیکشن میں دھاندلیاں کرنا، اس کے خلاف سب سے پہلے بڑی تحریک کی قیادت میرے قائد نے کی تھی، مفکر اسلام نے کی تھی۔ ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم پاکستان میں چوری کا الیکشن تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہمت ہارے تو نہیں ہو نا، چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ چوری ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی، ہم نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ 2024 میں ہوئی، پارلیمنٹ میں ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں چوری ہوئی، ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا دیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر طاقتوروں اور حکومت کو واضح انداز میں بتا دیا کہ ہم اس ایوان کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اب فیصلے ایوان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کیا کچھ کہنا تھا، آپ یہ ان کی تقریر دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں، وہ جمہوریت آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت، ہم اس کے قائل ہیں۔ اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاست دانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1977 میں پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اس دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں تحریک اٹھی، اس تحریک کی قیادت مفتی محمود نے کی تھی۔ چوری سے نتیجے برآمد کرنا، الیکشن میں دھاندلیاں کرنا، اس کے خلاف سب سے پہلے بڑی تحریک کی قیادت میرے قائد نے کی تھی، مفکر اسلام نے کی تھی۔ ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم پاکستان میں چوری کا الیکشن تسلیم نہیں کریں گے۔ چوری ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی، ہم نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ 2024 میں ہوئی، پارلیمنٹ میں ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں چوری ہوئی، ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک
کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سیاست ہے جس کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، وہی اس نظریے اور اس اصول کے رہبر تھے۔ اگر ہم واقعی ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے، جمہوریت کی سیاست کرنی ہے، اخلاق کی سیاست کرنی ہے، شائستگی کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں ہے، بدتمیزی کی سیاست نہیں ہے، بد اخلاقی کی سیاست نہیں ہے، فحاشی اور عریانی کی سیاست نہیں ہے، اعلیٰ اسلامی اقدار کی سیاست۔ ہم اس ملک میں جنگوں کے متحمل نہیں ہیں۔ ذرا سوچو خدا کے لیے، حکمرانوں ذرا سوچو، سن 1950 سے لے کر امریکی قرضے لے لے کر تم نے آج تک صرف ان کے قرضوں پر اپنی زندگی گزاری۔ آج تمہارا حشر کیا ہے؟ ہندوستان معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، چین ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، افغانستان کی حالت ہم سے بہتر ہے، ایران ترقی کر رہا ہے، اور اس پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کن پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے؟ تمہاری غلامانہ پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ تمہارے اندر خودداری نہیں ہے، تم فکری لحاظ سے غلام ہو، تمہیں صرف اپنے قوم کے بچوں کو قتل کرنا آتا ہے۔ تمہارے اندر پاکستان کو ترقی دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج چین کا اعتماد اٹھ رہا ہے، خطے میں پاکستان تنہا ہو رہا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، اور افغانستان سے بھی لڑائی۔ کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی؟ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ماضی یاد کراتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے۔ آج کہاں گئی آپ کی خارجہ پالیسی؟ کہاں گیا آپ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ؟ یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں جس چیز کے خلاف کھڑے تھے آج اسی کے حق میں کھڑے ہوں؟